اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدتے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنوؤں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی بڑھتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس زوال کے بعد کیا ہے اور قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اس کی علامات صغرا اور علامات کبیرہ کون کون سی ہیں؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز اور جو ہے سعودی عرب گندم جو ہے وہ بھی بنانا وہاں سے شروع ہو گیا۔ وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن جو وجہ بھی ہو، یہ اگر ہے یا نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا تھا، جو بھی علامات بتائی تھی، وہ تو ظاہر ہونا ہی تھی۔ ایک اور مقام پر رسول اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ 5 سالہ خونریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ قیامت کی علامات صغرا میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا گیا، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناسب جو نااہلوں کے سپرد ہیں وہ کر دیے جائیں گے۔ جو جس کا کام اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔
زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگیں گے، مال کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا کہ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ عالم۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہو جائے گا، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پہ در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، کچھ ایسی علامات اور کچھ ایسی حکایات ہیں جو کہ آپ دوست احباب کو میں بتاتا ہوں کہ کچھ ایسی بڑی نشانیاں جو کہ 10 نشانیاں حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہیں، وہ بھی آپ دوست احباب کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ سے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خسوف یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا۔ ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں، اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقے۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے۔ حدیث میں قیامت کی جن 10 بڑی نشانیوں اور علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں پہلے جو ہے وہ دھواں ہے، چنانچہ ایک بڑا دھواں جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان رہیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ اور جو ہے وہ حواس کی قدورت اور زکام سے مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے۔ ان کے ہوش و حواس اس طرح مختل ہو جائیں گے کہ بعض جو ہیں ان کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے تابعین کے قول کے نزدیک اس آیت میں دھوئیں سے مراد غلے کا وہ قحط ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ پر نازل ہوا تھا اور جس کا حقیقی سبب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی۔ اب اسی طرح سے آگے بڑھے تو دعوت الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ان الفاظ وآخر جن لہم دابۃ من الارض کے ذریعے کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی جو درازی 60 گز ہے وہ ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح اور سرین ہرن کی طرح، سینگ 12 سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ یہ جانور نکلے گا، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے سے چھوا جائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا، اس کے منہ پر کافر لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے آفتاب کے مغرب سے نکلنے کے سلسلے میں وضاحت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے بہت جلد کہ سورج مغرب سے نکلتا ہوا نظر آئے گا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اور اسی طریقے سے جو جانوروں کی صورت میں آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم نکلے اور پھر اس دنیا کا انت ہوگا، کیونکہ ہر ایک چیز ناظرین ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے، اور یہ چیز جس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے یہ جس دن ختم ہوگی
اس دن پھر ہم لوگ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ معاملات کیسے ہوں. لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو وقت ہی نہ ملے اپنی توبہ کرنے کے لیے، اپنے کیے پر پشیمان ہونے کے لیے، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا چاہیے. کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.